اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلوات بلند آواز کے ساتھ ہر شخص محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا دائمی مقروض ہے. جس تختی دل پر ان کے احسانات کا ایک بھی نقش باقی ہے. شیعہ سنی احباب مل کے ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے. سب سے پہلے دعاگو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی ساوی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. ولی اللہ سر حجت خدا بقیت لازم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو جائے. پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ان میں اگر کوئی بیمار ہے ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اگر کوئی مومنہ علیل ہے بتصدق فاطمہ صغرا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. برادر فرد بھائی تشریف فرما ہیں, پروردگار ان کے رزق میں اور وسعت عطا فرما. ان کی نسلوں میں سلسلہ عزاداری کو یوں ہی قائم و دائم فرما. یہ جتنے بھی سادات عظام سادات و غیر سادات تشریف فرما ہیں جو ہاتھ بلند ہیں صفی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کسی کو خالی نہ پلٹا. کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ. تھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا لیتے آپ, یہ تھوڑا سا الگ الگ کر کے بیٹھ گئے, ہم تھوڑا مل کے بیٹھ گئے. ہاں احسان فرمائیے, تھوڑا تھوڑا رہے, تھوڑا تھوڑا ایک ماحول بنا لیں آپ. ٹھیک ہے آئیے آئیے تھوڑا تھوڑا اگر ہو سکے تو محسوس نہ فرمائیے گا. قلب مجلس خالی ہو یہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا. مل کے ذرا نعرہ لگائیے گا. نعرہ تکبیر, بسم اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, مل کے جواب دیں یا رسول اللہ. سارے ہاتھ دیں حیدری حیدری. بہت شکریہ. محسوس نہ فرمائیے گا. معصوم کہتے ہیں کہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی ہے. ذرا بلند اللہم صلی علی محمد. آمادہ ہیں دو چار باتیں میں آپ لوگوں سے کر لوں. ماشاءاللہ تمام برادریاں یہاں تشریف فرمائیں. مجھے نہیں پتا کتنے اہل تشیع تشریف فرمائیں اور کتنے اہل سنت ہیں, کون کس مسلک سے یہاں آیا بیٹھا ہے. لیکن اس بزم کا کمال یہ ہے کہ صف عزا پہ آ کے کوئی بھی بیٹھے, حسین کا معجزہ یہ ہے حسین اسے فرقوں مسلکوں والا رہنے نہیں دیتا, حسینی بنا دیتا. کوئی کہاں سے بھی آ کے بیٹھا ہے براہ راست مہمان ہے, اور مہمانوں کا دل دکھانا کمینوں کی عادت ہوتی ہے, شریفوں کی عادت نہیں ہے. ٹھیک تو جتنے بھی مسلک بیٹھے ہیں اگر بات پہنچ جائے, چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور منسوب ہے سرکار محمد مصطفیٰ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور سرکار سے ہی بات شروع کرتے ہیں. اور اگر بات پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. الحمدللہ ہم زندگی پیغمبر اسلام کے قائل ہیں, ہم سرکار کے لیے موت کے قائل ہیں. ہمارے رسول تھے, ہیں اور رہیں. ایسا عقیدہ ہے آپ سب کا؟ ٹھیک, ساروں کا ہے. تو پھر اگلے فکرے پہ میرا ساتھ چلیے گا.
آپ پوچھیں گے یہ دلیل کہاں سے ہے کہ وہ زندہ ہیں؟ میں سرکار بتانے جا رہا ہوں، بات قرآن سے کروں گا، کیونکہ زندہ دو طرح کے زندہ ہوتے ہیں، ایک زندگی لینے والا زندہ ہوتا ہے، ایک زندگی دینے والا زندہ ہوتا ہے۔ جو زندگی لینے والا زندہ ہے اس کے لیے موت ہے۔ نہیں 2 4 8 10 جملے ادھر ادھر کے مار کے کر کے میں نکل جاؤں گا تو پتہ نہیں چلے گا میں نے پڑھا کیا، آپ نے سنا کیا۔ قبلہ دو طرح کے زندہ ہے، ایک زندگی لینے والا زندہ، ایک زندگی دینے والا زندہ۔ جو زندگی لینے والا زندہ ہے وہ مرتا ہے، اس کے لیے موت ہے، لیکن جو زندگی دینے والا زندہ ہے نا اس کے لیے موت نہیں، کیونکہ محمد زندگی لینے والے زندہ نہیں ہیں، زندگی دینے والے زندہ ہیں۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں وہ خیرات پا گئے ہیں، جو رہ گئے وہ رہ گئے۔ کھولیں ہاتھ، ہائے نری آئی گئے ہو تو تھوڑا مزاج آپ کو اونچا کرنا پڑے گا، زندگی ہو آپ کو، ہائے نری سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ محمد مصطفیٰ زندگی لینے والے زندہ نہیں، زندگی دینے والے زندہ ہیں۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے، اس کے لیے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب محمد تمہیں آواز دے تو ان کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ زندگی اس بندے کی جو بولا یار، خرید لیا آپ نے خدا کی قسم، ابتدا میں حق ادا ہو گیا ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے خیرات پائی ہے لنڈا نعرہ ہے، ہاں ہاں اس کا مطلب ہے محمد کی آواز میں زندگی ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کے نوکر بیٹھے ہیں وہ ذات چلیے، سرکار کی آواز میں زندگی ہے، نبی کی آواز میں زندگی ہوتی ہے۔ زور نہیں لگا رہا، بات میں بڑا زور ہے سفر کرنا، کیونکہ 14 میں کبھی بھی کوئی اونچا چلا کے نہیں بولا، چلا کے بولنا شان عصمت کے خلاف ہے۔ آپ پوچھیں گے پھر غدیر میں جب من قلت مولا کا اعلان ہوا تو نبی نے اونچا نہیں کہا، نہیں، نبی نے آرام سے کہا من قلت مولا ہو فہذا علی المولا، مگر 1.25 لاکھ نے سنا، ہاں ہاں 1.25 لاکھ نے سنا۔ میں بھی اب سنوں گا اور دیکھوں گا، سنوں گا کہ زبان سے سبحان اللہ کس سے نکلا، اور دیکھوں گا کہ خیرات کون سا اٹھا ہے بلا تفریق فرقہ و مذہب خیرات مانگنے کے لیے۔ آپ سے دعا چاہیے، لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے ورد بھائی ممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ بولے آرام سے اور 1.25 لاکھ سن لے، اور جن کا علی اصغر بولے اور 9 لاکھ سن لے۔ زندگی ہو یار، کیا معیار ہے بھائی اس مجمع کا، زندگی ہو آپ کی سرکار، آباد رہیے، ہائے نری۔ آپ کے سکھ کام بھی ہم بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ دیجئے گا، کیمرے والا بھائی صاحب گھما کے فوٹو لیں، ہاں ہاں شیعہ ہے یا سنی جتنے بیٹھے میرے بھائی ہیں، لیکن گھما کے اس کا فوٹو زیادہ لینا، فضائل ہے سارے چہرے کھلے ہوئے، اور اس مقام پر جس کا چہرہ اترا ہوگا اس کا فوٹو لے کے اس کو کیپچر کیجئے گا، کل پوسٹ لگاؤں گا، نیچے لکھا ہوگا ذکر علی کا پریشان چہرہ۔ زندگی آپ کی سرکار، بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک، نوکری پسند آ رہی ہے آپ؟ اس کا مطلب ہے زندگی دینے والے زندہ ہیں، جو زندگی لینے والا زندہ ہے اس کے لیے موت، جو زندگی دینے والے زندہ ہیں ان کے لیے موت نہیں۔ محمد مصطفیٰ زندگی دینے والے زندہ ہیں۔ پورا پنڈال آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، کراچی سے لے کر کہاں کہاں تک کی نوکریاں سب آپ کے سامنے ہیں۔ تابع حسن بھائی میں مجمع کا ایک لمحہ ضائع کرنے کا عادی نہیں، کیونکہ سفر بڑا کر کے یہ لوگ آتے ہیں اور حق بھی ممبر پہ یہی بنتا ہے کہ میں ایک لمحہ بھی ان کا ضائع کرنا کروں، مولا رزق میں اضافہ فرمائے۔ میں لفظ اتنا قیمتی کہنے لگا ہوں، میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا نبی کی آواز میں زندگی ہوتی ہے، اگر نبیوں کی آواز میں زندگی نہ ہوتی تو ابراہیم کے بلانے پہ مردہ پرندے آتے کیسے؟ تو کیا بات ہے یار مجمع کی، بھئی کیا سماعت ہے آپ کے ساتھ، نوکری پسند آ رہی ہے بھائی جان؟ تھوڑا سا بولتے آئیے گا تاکہ بات پہنچے۔ ہم زندگی سرکار محمد مصطفیٰ کے قائل، ہم سرکار کو زندہ مانتے ہیں، حاضر مانتے ہیں، ناظر مانتے ہیں، چونکہ محمد زندگی دینے والے زندہ ہیں، زندگی لینے والے زندہ نہیں۔ یہ زندگی بانٹتے، جو دے رہا اس کے لیے موت نہیں۔
محمد کی عظمت کے لیے اس سے بڑا فکرہ میرے پاس نہیں. پورا پنڈال پنجوں پہ بھی آئے تو جملہ بڑا ہے بابا جی، اب داد تھوڑی پڑنے والی ہے. ہم اس محمد کی زندگی کے قائل ہیں جو آنے سے پہلے تھا اور جانے کے بعد ہے. یار کیا معیار بن گیا یار. یہ جو ہاتھ اٹھے بھائی آپ بھی چلیے گا. زندگی جو آنے سے پہلے تھے اور جانے کے بعد ہیں. الحمدللہ سرکار محمد مصطفیٰ ہیں تو ہمارا کلمہ ہے. محمد ہے تو ہمارا ایمان ہے. محمد ہے تو ہمارا عقیدہ ہے. قبلہ جنہوں نے مردہ مرشد مانے ہیں ان کے عقیدے بھی مرے ہوئے ہیں. زندگی ہو آپ کی جنہوں نے مردہ مرشد مانے ہیں. ہم حیات محقوق محمد ہے کیا؟ محمد حسن اول ہے، محمد خلق اول ہے، محمد خلق اول ہے، محمد خلقت اول ہے، محمد یاسین ہے، محمد مدثر ہے، محمد طٰہٰ ہے، محمد علت غائب ممکنات ہے، محمد علت غائب شجاعت ہے، محمد باعث کون و مکاں ہے، محمد خواب آدم کو تعبیر حیات عطا کرنے والے ہیں، محمد طوفان نوح کے تموج کو سکون فطرت عطا کرنے والے ہیں. محمد وہ ہیں جن پہ ماضی کی داستانیں منتہی ہوئی. محمد وہ ہے جو محمد کا نوکر بولے. محمد وہ ہیں کہ جس کا قرآن نے قصیدہ پڑھا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. محمد وہ ہے کہ جس نے صبر ایوب کو گلاب سے بڑھا کے گلستان میں تبدیل کر دیا. محمد وہ ہے جس نے عرب کے درندوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھین کر ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھما کر ان کے دانوں کو شمار کرنے کا سلیقہ سکھا دیا. بول میرے ساتھ، محمد وہ ہے جس نے فخر و تکبر کو سجدہ سکھا دیا. محمد وہ ہے جس نے لٹیروں کو خمس و زکوٰۃ کا پابند بنا دیا. نوکر ہاتھ نیچے نہ کرے. محمد وہ ہے جس نے بیزر کو دیکھا تو بیزر بنا دیا، بیمار کو دیکھا تو بلال بنا دیا، کمتر کو کمبر بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا. سلامت رہے. ہائے غریب سارے آپ گئے. ہائے غریب کیا کہنے آپ کی. ہم زندگی پیغمبر کے قائل. ہاں ہمارے رسول ہیں. ہاں جو مر گئے مرنے والے مرتے، جو بانٹ زندگی رہا اس کے لیے موت کا ہے. ہاں ہم سرکار کی زندگی کے قائل ہیں. اور وہ رسول جو آنے سے پہلے تھے، تھا نہ تھا محمد تھے. ہاں دیکھیں دو چیزیں، ایک انتہائی مکان، ایک انتہائی زمان. انتہائی مکان کا نام ہے کرسی، انتہائی زمان کا نام ہے عرش. یعنی جہاں زمانہ اور مکان دونوں ختم ہو جائیں، لا زمانی اور لا مکانی شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں عرش اور کرسی. اچھا نہ عرش تھا نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا نہ قلم تھا، میرا رسول تھا. زندگی میں یار جو بول رہے ہیں، زندگی جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں بھئی، نہ عرش ہے نہ کرسی ہے، نہ لوح ہے نہ قلم ہے، کچھ نہیں ہے، میرا رسول ہے. اچھا مکان ہے نہیں تو رہتا کہاں؟ مکان تھا نہیں تو رہتے کہاں تھے؟ سلمان یہ حق بھی سلمان کا بنتا کہ وہ سوال کرے. سلمان نے امیر ممکنات علی سے پوچھ لیا، یا علی جب لا مکانی لا زمانی تھی اور آپ کہتے ہیں محمد و آل محمد آپ تھے، تو آپ رہتے کہاں تھے؟ تو مسکرا کے مرشد علی نے کہا، سلمان کننا موجودین فی غامض علم اللہ، اس وقت ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے. یار خریدا اس بندے نے جو بولا ہے، جسے سمجھ نہیں ہے اس کے لیے معافی ہے بھائی جان.
उस रसूल के इल्म तक कौन पहुंचेगा कि जिसका मस्कन ही इल्म इलाही, जो अल्लाह के इल्म की गहराइयों में रहता हो। बंदों का पता कहाँ से चलता है? मकान देखते, अच्छा इतना बड़ा मकान, तो बड़ा बंदा है। अल्लाह की बड़ाई देख, फिर मोहम्मद का मकान देख। क्या करूं उस बंदे का है। हाँ, मैं अल्लाह की बड़ाई देख, फिर मोहम्मद की रहना और मकान देख। अच्छा, दूसरा पता बंदे का पता किस चीज से चलता है? जूते से। घड़ी से नहीं चलेगा किबला, कपड़ों से नहीं, जूते से। इसीलिए आपके और मेरे मुर्शिद अली का कौल है, अली फरमाते हैं हमारे चाहने वाले मोमिन को चाहिए कि कीमती जूता पहने। हाँ, कीमती जूता। पूछा गया क्यों? का इसलिए कि कीमती जूता इसलिए पहने कि हमारे दुश्मन की नजर मोमिन के कदमों पे जाए, वहीं अकड़ दम तोड़ दे। भाई क्या मैं हार बन गया यार, खुदा की कसम। जी जिंदगी आपकी सरकार, आप आबाद रही हैं। हाँ भाई, हाथ इसलिए उठाने को कहते हैं कि हमें अली ऐसे नहीं ऐसे मिला। ठीक है, हाँ, शिया सुन्नी सबको अली मिला है, लेकिन ऐसे मिला। हाँ, और इसके गवाह सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन है कि ऐसे मिला। चूँकि गदीर वाली जो रिवायत है ना, गदीर, उसमें सारे 1,20,000 कमो पेश मजमा है, और सारे हाजी 0 मीटर हाजी। हाँ, और जितने भी हैं सारे गुनाहों से पाक हैं। मासूम फरमाते हैं जो कोई हज करके आए, यानी तवाफ काबा का करके उसके बाद जब बंदा आए तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर दे। और अगर कोई ये शक करे कि मेरे नामा अमाल में गुनाह है, तो फिर उसको अपने ईमान की तलाशी लेनी चाहिए। उसने अपने ईमान पे शक नहीं किया, हमारे फरमान पे शक किया। और वैसे तो आपको मैं बात वहीं तक ले आया हूँ, आपको आज तक यही बताया गया कि नबी ने एक हज किया है और हज के बाद ऐलान विलायत किया। ऐसे ही है ना, बात बदल दूँ जरा, लफ्ज़ पलट रहा हूँ और चेहरे देख लूँगा कि कितनों ने खैरात पाई और कितने सोच के जंगल में उलझे रहे हैं। लेकिन जो मेरे साथ महबे सफ़र है, नबी ने एक हज किया और कहते हैं हज के बाद ऐलान विलायत किया। मैं कहा करता हूँ नबी ने हज के बाद अली की विलायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि अली की विलायत के ऐलान के लिए हज किया। तो दुखी कर गया वो बंदा जो हाथ अभी भी सोच के वैसे कर गया कि बोला बात जरा ऊंची करूं फिर। और ये वाहिद है फर्द भाई, अल गदीर में अली की विलायत इन्होंने छेड़ दिया। अब आपने हाथ खड़े करने का कहा था, आप जिम्मेदार में लफ्ज पढ़ने जा रहा हूं कि बोला तारीख में खुदा की कसम वाहिद है अली की विलायत, जिसके लिए नबी ने पालाने शुतर का मिंबर बनाया और खुतबा दिया। याद रखे, नबी ने तौहीद पे खुतबा बैठ के दिया, नबूवत पे खुतबा बैठ के दिया, अली की विलायत पे खुतबा खड़े होके दिया। जो हाथ यही रखना, हाथ यही रखना, जुमला लो, नबी ने खड़े होकर अली की विलायत का सिर्फ ऐलान नहीं किया, मजमे ने खड़े होकर सुना। तो हमारे नबी के लिए हम जिंदगी के कायल, आप जी जिसका मस्कन उसका इल्म। हमें क्या पता, बंदे का पता। मासूम फरमाते कीमती जूता पहनना चाहिए मोमिन। हाँ, कीमती। पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि हमारा दुश्मन जब हमारे चाहने वाले को देखे उसके कदमों पे नजर जाए। हाँ, इसका मतलब है बंदे का कीम मोहम्मद की, ये मुझे महसूस ना फरमाइएगा, खुदा के लिए रसूल को डाची से उतार दो। नहीं, कुछ बोले हैं कुछ ना, वो इन्ना लिल्लाह पढ़े मौलवी जल्दी छोड़े, कुछ ने सुभान अल्लाह कहा है, कुछ। ये कोई शान मुस्तफा नहीं कि डाची पे सवार हो गए, ना 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 ना, मोहम्मद की शान ये नहीं। फिर लोग कहते हैं उनके घर ना बिछोना था ना बिस्तर था, ये नहीं। हमसे कभी भी मिंबर से गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता। हाँ हाँ, वो जो मोहम्मद को गरीब समझता है वो ज़हनी तौर पे गरीब
मौजूद है। मैं तुझे मोहम्मद की अमरत बताऊं कि भला बंदे का पता जूते से चलता है। और कहते हैं जूता बंदे चेक करते हैं किस ब्रांड का पहना है, हश पप्पी से, बाटा है, बोरजान है, कौन सी कंपनी का जूता पहना है। जो इतना कीमती जूता होगा उतना कीमती बंदा तसव्वुर होता है। खुद से पहनने वाले स्पेशल बनाते हैं। इसका मतलब है जो भी कंपनियां भाईजान ब्रांड बनाती है ना, वो दो मोहरें लगाती हैं, एक जूते के अंदर होती है, एक जूते के नीचे होती है। ताबे असल मुझे कीमत चाहिए, लफ्ज पढ़ने जा रहा हूं। मैं तुझे मोहम्मद की जूती का ब्रांड बताऊं, मुझे नहीं पता कि मोहम्मद के जूते के अंदर जो मोहर थी वो कौन सी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं मोहम्मद मुस्तफा के जूते के नीचे जो मोहर है उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। सारे हाथ उठाओ, अली 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 ना सरकार के जूते के नीचे की मोहर। हाँ, जहां मौलवी की फिक्र नहीं जाती वहां मोहम्मद का जूता जाता। कहां खड़े हैं? कसम से शान रिसालत न पढ़ी गई न सुनी गई, हमने तो रसूल को डाची पे चढ़ा दिया। महसूस ना फरमाइए, नहीं, शान नबी अपने पैमाने पे इनको ना तोलो, अपने पैमाने पे नहीं तोलना, इनके मेयार पे मानो। पर हमें तो हमेशा यही सुनाया गया, हम सुन लेते हैं, लेकिन इसके अंदर भी पैगाम है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा गार में गए, वहाँ वही आई, कांपते हुए आए, आके ज़ौजा से कहा, बीबी खदीजा से, और कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर दो, मुझे कमली दो, मुझे कमली दो। तभी से चला कमली वाले ने कहा, कमली वाले ने कहा, कमली वाले ने कहा। सारे बोलोगे, कभी बताया करोगे ना कमली किसने दी, चादर किसने दी? हाय 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 हाय, कमली देने वाली खदीजा है, चादर देने वाली ज़हरा है। हाय 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 हाय। हाँ, कमली वाला कहते हो तो चादर वाला भी कह दिया करो। कमली में अकेला मोहम्मद नजर आएगा, चादर में पूरे नजर। क्या बात है, नौकरी पसंद आ रही है भाईजान? दुआ करते रहिएगा। आपकी जिंदगी हो। अच्छा, मुझे चाह दो तो मुझे कमली वाले ने कहा, कमली वाले ने कहा, तभी से ये चला। तो कहा अभी मुझे एक फरिश्ता आया, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, ये कहा, वो कहा। तो कहा परेशानी की क्या बात है? हमारा चचा ज़ाद है, ठीक है, ईसाइयों का पादरी है, ज़ैद बिन नौफल, और वर्का के पास चलते, ठीक है, और उससे पूछ लेते। बीबी वर्का के पास चली गई, उन्होंने कहा तुझे मुबारक हो, तेरा शौहर नबी बनने वाला है। यही सुनाया जाता है, यही सुनाया जाता है। हाँ, अल्लामा रसूल ज़ैदी फरमाया करते थे, वर्के को पता है, किताब को पता ही नहीं। हाँ, मौला को सलामत रखे। भाई ये क्या कहानियां सुना रहे? नहीं, ईसाइयों के पादरी को पता है ये नबी बनने वाला है, और नबियों के नबी को पता ही नहीं मेरे साथ क्या बनने वाला। ये कौन सी शान नबूवत है? महसूस ना फरमाइए, कभी तन्हाई में बैठ के सोच तो सही, तू किसकी अजमत पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन फिर आगे ये भी मानते हैं कि जैसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा आए और उधर से औरतें आती थी, वो बच्चों को लेती थी, उनको पालती थी और उनसे अपने बच्चे पालती थी। ऐसे मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात करने नहीं जा रहा, यानी आती थी दूर दराज से औरतें, वो अमीरों के बच्चे लेती थी, उनकी परवरिश करती थी और उनके बच्चे पाल के उससे अपने बच्चे पालती थी, ठीक है। औरतें आई, बाकियों को ले गई, मोहम्मद मुस्तफ़ा को किसी ने ले लिया। जनाब हलीमा आए और उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को लिया। जैसे ही लिया, डाची बड़ी कमज़ोर थी, जैसे ही रसूल डाची पे आए उसकी स्पीड बढ़ गई, यानी डाची को पता चल गया रसूल है। तो सही, थोड़ा
سا چلنا پڑے گا میرے ساتھ. آپ کو نا جو تھک گئے اس کے لیے معافی ہے, جو رہ گیا وہ رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے اس ڈاچی کو یہ پتہ چل گیا وہ رسول ہے. اچھا, ڈاچی چلتے چلتے گھر پہنچی. گھر میں کھجور کا درخت تھا جو ہمیشہ خشک رہتا تھا. جیسے ہی محمد کے قدم پڑے کھجور کا درخت ہرا ہوا, اس پہ کھجوریں آئیں, بی بی حلیمہ کا پیٹ بھر گیا. اس کا مطلب ہے درخت کو پتہ چل گیا رسول ہے. نہیں نہیں نہیں, میں بندہ دیکھوں گا ضرور, میں اس کے آگے شکر رکھوں گا. ان فکروں پہ جو چپ رہ گیا اور اسے بات نہ سمجھ آئی کہ بلا اس کے بعد کیا گھر میں بکری تھی, کبھی دودھ نہیں دیا تھا. محمد آئے, اس کے تھنوں میں دودھ آیا, اس نے دھویا پیا, پیٹ بھر گیا. بکری کو پتا چل گیا رسول ہے. اس کا مطلب ہے ڈاچی کو پتا چل گیا رسول ہے, درخت کو پتا چل گیا رسول ہے, بکری کو پتا چل گیا رسول ہے. اور جیسے ہی بی بی حلیمہ کے گھر محمد آئے, بی بی کا پیٹ بھرنے لگ گیا, حالات بدل گئے. تو پھر اتنا تو آج مان ہی لو نا کہ حلیمہ محمد کو پالتی نہیں رہی, محمد حلیمہ کو پالتا. زندگی اس بندے کی جو نوکر محمد کا بولا ہے میرے ساتھ. ہر ہاتھ اٹھے, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, نعرہ حیدری. نوکری پسند آئی آپ؟ آگے تو چھوڑ دیا, نتیجے کا ٹائم ہے نا میرے پاس. ہاں لیکن توجہ, زحمت تمام کروں گا, لیکن شان محمد مصطفیٰ ہماری, میں نے کہا ہماری بساط ہی نہیں سرکار کی عظمت تک جا سکے نا, ہمارے پاس وہ پر ہی نہیں, ہماری فکر میں ہی وہ طاقت نہیں. بس نتیجہ دے رہا ہوں اور زحمت تمام کر رہا ہوں. بہت پڑ گیا میں, کیونکہ 6 بجے غالباً تمام کرنا برآمدگی ہے, تو وقت کا خیال میں بالخصوص رکھتا ہوں, لیکن نتیجہ دینا چاہتا ہوں. شان نبی کی, باقی امتی نبی ہیں, امتی نبی, لیکن ان کی عظمت تک طائر نہیں پہنچتا. سرکار امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے, آج کل اصل وقت چاہیے تھا کہ پوری حدیث کی میں شرح پڑھتا اور کم سے کم 1-2 گھنٹے آپ کے لیتا اس وقت, لیکن اب چونکہ چلتے چلتے آ گیا, لوگ بھی اس کے ٹوٹے کر کے پڑھ رہے, وہ ممبر سے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. میں اس طرح کا خطیب نہیں. حدیث باقری ہے, امام فرماتے ہیں جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو تخلیق کیا نا, کاش لوگ نہ تھکے. تخلیق نور مصطفیٰ کرنے کے بعد اللہ نے نور مصطفیٰ کو ایک نوری قندیل میں رکھا اور بلا کیف و زوال نگاہوں سے دیکھا. کئی ہزار برس تک نور مصطفیٰ کی زیارت وہ کرتا رہا جو آنکھیں نہیں رکھتا. ہائے 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 ہائے, زندگی ہو جو بولا. ٹھیک ہے, اور امام فرماتے ہیں جیسے ہی دیکھا کیا ادھر سے, بے بدن کے بدن کی تپش کو محسوس کر محمد کے نوری بدن کو پہلا پسینہ آ گیا. کیا آ گیا؟ ہاں, امام فرماتے ہیں اللہ نے اس پسینے کو ضائع نہیں کیا. ان اللہ خلق اللہ الملائکۃ من عرق راسہ ومن عرق وجہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب ومن عرق صدر الانبیاء والمرسلین ومن عرق صدر الانبیاء والمرسلین ومن عرق ظہرہ الکعبۃ بیت المعمور والسجود ومن عرق رجلہ الشرق الی الغرب. امام فرماتے ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سر کا پسینہ لیا, فرشتے بنا ڈالا. آؤ سنو شان مصطفیٰ, اتارو جاتی سے خدا کے لیے رسول کو. ہاں تمہیں شان مصطفیٰ کا پہلو سناتا ہوں. سر کا پسینہ لیا, فرشتے بنا ڈالے. ومن عرق وجہ العرش والکرسی واللوح والقلم, محمد کے چہرے کا پسینہ لیا, بابا جی عرش بنایا, کرسی بنائی, لوح بنایا, قلم بنایا, سورج بنایا, ستارے بنائے. ادھر 2 طرح کے بندے مجلس میں آ کے نہیں بولتے, ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو اور دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں.
ہاں ہاں مجھے نہیں پتا انتظار میں کون ہے، مجھے نہیں پتا تابع حسن بھائی خمار میں کون ہے، مجھے وہ بندہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں سرکار کیا بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اتنا وعدہ کرنے لگا ہوں کہ بندے کے دل میں یہاں یا رسول اللہ کی محبت ہو، وہ پرواز نہ کرے، میں مانتا نہیں لیکن مسئلہ حل کرنے لگا ہوں۔ یہ سر کا پسینہ لیا فرشتے بنائے، چہرے کا پسینہ عرش کرسی لوح قلم سورج ستارے کواکب۔ اچھا مجھے ذرا بول کے بتانا ہے سب نے، یہ فرشتے خاکی ہیں یا نوری؟ بولنا ہے، فرشتے خاکی ہیں یا نوری؟ اچھا عرش خاکی ہے یا نوری؟ لوح خاکی ہے یا نوری؟ نوری۔ قلم خاکی ہے یا نوری؟ نوری۔ کرسی خاکی ہے یا نوری؟ نوری۔ ستارے خاکی ہے یا نوری؟ سورج خاکی ہے یا نوری؟ چاند خاکی ہے یا نوری؟ نوری۔ یا تو پھر مذہب چھوڑ، ورنہ محمد کو ویسے مان جیسے اللہ منوا رہا ہے، اور جس کا پسینہ نور ہے وہ خود خاک گیا ہے۔ جو بھی سر ہرا رہا ہے یار، زندگی ہو آدمی کا ہاتھ اٹھا رہے، بابا جی دعا کرنا، ہر ہاتھ دے ہری اللہ، جس کا پسینہ یہ ہے، ہائے 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 ہائے، نوکری پسند آئی ہے آپ کو؟ زندگی ہو آپ جس کا پسینہ یہ ہے۔ اچھا چلو رک گئے ہو تو نتیجہ دوں، بس تمام ہو گیا وقت، قریب آ گیا، بھائی نتیجہ دینے لگوں۔ آہستہ سے بات کروں گا لیکن بلند ہو کے خدا را سننا، چونکہ وقت اتنا قریب آ گیا کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، ادھار رہا یہ اس کی وضاحت کروں گا کبھی۔ مجھے یہ بتائیں پسینے کا کرتے کیا ہو؟ ہاں پسینے کی دو ہی چیزیں، یا تو خون کی زیادہ قیمت ہوتی ہے، پسینے کی کم ہوتی ہے۔ ہاں دیکھیں خون سے جدا ہو کر پسینے کو بدن تک آتے آتے 70 درجے طے کرنا پڑے گا۔ کتنے؟ 70 درجے۔ اسی لیے پسینہ خون سے 70 درجے پست ہے۔ خون کی بوتل دیتے ہوئے ایک دوسرے کو، کبھی کسی نے پسینے کی بوتل دی ہیں؟ پسینے کا کرتے کیا ہو؟ محمد کے پسینے سے فرشتے اور نبی بنے، سینے کے پسینے سے نبی بنے۔ اچھا پسینے کا کرتے کیا ہو؟ رومال تھا میرے پاس، میں نے جھٹک کر دیا، جس کے پاس نہیں اس نے کیا کر دیا؟ یہ چھٹک دیا، جس کی جھٹکی ہوئی چیز سے نبی بنے۔ اور کسی کو محمد سننے کا ہنر آتا ہے یہاں؟ ہاں بولو تو صحیح یار، زندگی ہو خیری بھائی جان، بس نتیجہ لیجئے گا، نتیجہ اس کا مطلب ہے یہ پسینہ ہے، پسینہ۔ اور فرشتے بھائی جان فرق کس سے بنے ہیں؟ پسینے سے۔ پڑھو قرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کوئی فرشتوں کے کام قرآن بتاتا ہے، کچھ فرشتے ہیں جو بادل لاتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو بارش برساتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو سورج کی تنابیں تھام کے انہیں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق لے جاتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو رزق بانٹتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو شکم مادر میں بچوں کی تصویریں بناتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے والمدبرات امرا، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اللہ کے امر سے فرشتے۔ اور کوئی فرشتے کر کے رہے ہیں، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی بادل لاتا ہے، اور بنے کس سے؟ محمد کے پسینے سے۔ پھر کہنے دو نا رزق دیتا ہے محمد کا پسینہ، اولاد دیتا ہے محمد کا پسینہ، شکم باطن میں بچوں کی تصویریں بناتا ہے محمد کا پسینہ۔ اور یہ تو کرتا ہے محمد کا پسینہ، وہ کیا کرتا ہوگا جسے محمد کہہ رہا ہے یا علی تیرا خون میرا۔ زندگی ہو یار، ہر ہاتھ دے اللہ آپ کو سلامت، زندگی ہو، راضی رہیے، راضی رہیے، آپ سلامت ہیں۔ جس کا پسینہ یہ، اس کا خون کیا ہوگا؟ رونا اسی بات کا ہے، کربلا میں اسی کا خون بہا ہے۔ بس طویل نہیں، 6 بھائی تمام کرنا ہے۔ ہاں اشارہ ادھر سے آئے گا، برآمدگی ہے زلزلہ۔ اچھا میں جب اشارہ کروں تبھی لانا، جلدی نہ کرنا۔ بس اسی مقام پہ میں دعا بھی کر رہا ہوں آپ کی ہمارے پسندیدہ ذاکر نوید عاشق دیے صاحب،
کل شہید کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں نہیں وہاں مولا کا ذکر کریں۔ ہاں بس مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ رسالت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ رسول کے نام پہ بندے مارنا دین نہیں۔ ہم نے عظمت محمد نہ سنائی ہے نہ سمجھی۔ خدا کی قسم توہین رسالت دیکھنی ہے تو کربلا میں دیکھ۔ قتل حسین سب سے بڑی توہین رسالت ہے۔ علی اکبر کا تابوت اٹھاتے، آن محمد کے تابوت اٹھاتے، لیکن دو ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں اٹھے، ایک حسین ایک عباس۔ حسین کا ذوالجناح، عباس کا علم ہے۔ سوال کریں کہ عباس کا علم کیوں، حسین کا ذوالجناح کیوں؟ تابوت اسی کا اٹھے گا جو پورا مل گیا ہو۔ مقدر غازی اور حسین کا، حسین کو عباس پورا نہیں ملا، سجاد کو حسین پورا نہیں ملا۔ جزاک اللہ، آپ نے حق ادا کر دیے۔ نہیں میں طویل مسائل میں چند لمحے لفظ اب آپ کے حوالے کروں گا، لفظوں کے دیوانے بیٹھے ہوئے۔ مسائل کوئی فن نہیں ہے، یہ بہن بھائی کا کرم ہے، وہ ہو جائے جس پہ گریہ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے، کسی ذاکر کو جرت نہیں کرنی چاہیے کہ حسین مظلوم کی شہادت پڑھے۔ وہ کہتے ہیں حسین کی شہادت بس ایک ذاکر پڑھ سکتا ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھا خون رو رہا ہے۔ کئی بڑی مقبول مجلس ہے، لفظ حوالے کیے اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ تمہارا رونا بتاتا ہے تمہارے دل میں نہیں، آنکھوں میں بھی حسین رہتا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں بس ایک ذاکر پڑھ سکتا ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھا خون رو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حسین کی شہادت وہ ذاکر پڑھے جو پڑھے تو مر جائے، اور وہ مومن سنے جو سنے تو مر جائے۔ میں کہوں گا سرکار ہم پڑھیں تو مر جائیں، مومن سنے تو مر جائیں۔ حوصلہ بی بی زینب کا، جس نے پڑھا نہیں ہے، جس نے سنا نہیں ہے، بلکہ 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ بڑا امیر ہے یار جو غریبوں کے غم میں ہائے نہیں کر پایا۔ جزاک اللہ، آپ نے حق ادا کر دیا، خدا کی قسم ایسے ہی رونا بنتا ہے۔ تم اتنا ماتم کرو گے جتنا میری مالکن چاہتی ہے، میں جلدی نہیں کر رہا، جتنا امر ہے نا اسی امر میں مجلس تمام کر دوں گا، لیکن گھروں میں میری دو باتیں سن لو، جا کے سوچنا ضرور۔ قبلہ مجھے نہیں پتا یہاں اہل سنت کتنے، مجھے نہیں پتا یہاں شیعہ کتنے، جتنے بیٹھے ہیں سارے میرے بھائی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے اہل سنت بھائی کے گھر سے رونے کی آواز آئے، پڑوسی شیعہ ہو تو وہ جا کے دروازہ بجا کے پوچھتا ہے خیر کیا ہوا، اپنی اپنی زبان میں پوچھتے ہو۔ سرائکی والے کے تھی ہے، پنجابی میں کی ہویا ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ بازار سے گزر رہے تھے، بچے کو روتے دیکھ لیا، کچھ نہ کر سکو پوچھ لیتے ہوئے بچے کیا ہوا ہے، لگتا کچھ نہیں، پوچھ رہے یہ کیا ہے، یہ ہے انسانیت، یہ ہے ہمدردی۔ کچھ نہ کر سکو تو ہمدردی میں یہ پوچھ لیتے ہو کیا ہوا۔ میر انیس کا سینکڑوں سال پرانا مصرع ہے، وہ رو کے فرمایا کرتے تھے 72 لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر حسین رو رو کے کہہ رہے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ابھی بھی تیرا ماتم قبول فرمایا جو غریب کے غم میں نوکر ہوں بابا جی، میں پھر کہتا ہوں 72 لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے غریب کربلا رو رو کے کہہ رہا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ کوئی حسین سے علی اکبر کی قیمت پوچھے، خدا کی قسم کسی نے ہم سے بھی یہ نہ پوچھا کیا ہوا۔ فکرہ سننا، اگر جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، سر اٹھا دیکھ میری طرف، قبلہ جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رو پایا، ایک طرف بار میری طرف دیکھنا، اس کے بعد لفظ سننا۔ تمہارا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے میرا دادا حسین وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا، کبھی اکبر کی لاش اٹھا کے رویا،
کبھی قاسم کے ٹکڑے چن کے رویا؟ کون سا گھر ہے جسے ملک الموت نے نہیں رلایا ہو؟ قبلہ کسی کا کوئی مر جائے نا تو چپ کرانے کے لیے کوئی پانی لے آتا ہے، کوئی ٹھنڈا پانی لے آتا ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے چارپائی لے آتا ہے۔ مقدر غریب کا لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا، زینب حسین کو کیسے جزاک اللہ جزاک اللہ، ہائے کر لینا، رونا بس میں نہ ہو، ہائے بس میں ضرور ہے، لیکن جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، سر اٹھا اگلے فکرے پر، اگر یہاں چوٹ پڑے تو ایک بار سر پہ ہائے حسین کر کے ماتم ضرور کرنا۔ شیعہ ہے یا سنی تیرا اپنا نصیب ہے، قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تمہارا اور میرا 8واں امام اپنی انگوٹھی دیکھ کے رو رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتا ہے؟ رو کے کہتا ہائے میرا بابا حسین وہ غریب ہے کہ روز عاشور جس کے بدن پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ خالی نہ تھی، جہاں تیروں پہ تیروں کے زخم نہ ہو، ماتم کرنا جہاں نیزوں کے زخم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہائے کرنا، رونا بس میں نہیں، ہائے بس میں ضرور ہے۔ جلدی نہیں کرنی لیکن فکرہ سننا ہے، اس کے بعد سارے پرسہ پڑھیں گے تو میں منبر چھوڑوں گا۔ لفظ والے کرو۔ قبلہ ایک جن ہے شیعہ سنی دوستو جس کا نام ہے جعفر جن۔ جعفر کہتا اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے جعفر پر۔ جعفر کہتا ہے میں اس وقت میدان کربلا میں پہنچا جب تنہا رہ گیا تھا۔ نہیں میں جلدی کر گئے ہوں، جو سید ہائے کر رہے ہیں نا میں انہیں سلام کر لوں۔ جی شاید میں جلدی کر گیا ہوں، کبھی گھر جا کے بیٹھ کے سوچو تو صحیح نا، بادشاہ کائنات اور اکیلا، شہنشاہ کائنات اور اکیلا۔ جعفر کہتا ہے میں سوچ رہا تھا مجھے بھرے مجمع میں پہچانے گا بھی کہ نہیں۔ میں نے سلام کیا السلام علیکہ یا امام زمانہ، اے میرے زمانے کی امام تجھ پہ سلام۔ حسین نے کہا علیکہ السلام یا جعفر، اے جعفر تجھ پہ بھی میرا سلام۔ جعفر کہتا ہے میں تڑپ کے رہ گیا، میں نے کہا مجھے پہچان لیا؟ کہا ہاں تو راحیل جن کا بیٹا ہے، تیرے باپ کے سر پہ تاج میرے بابا علی نے سجایا تھا، حیدر کا جو محب ہے اسے جانتے ہیں ہم، تو جعفر جن ہے تجھے پہچانتے ہیں ہم، جو بھی علی سے پیار کرنے والا ہے میں قیامت تک جانتا ہوں۔ قبلہ اگلا فکرہ نہیں، مصائب کا پہاڑ ہے، میں خود رکا ہوں، میں جلدی نہیں کر رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ ہر آنکھ کا پرسہ ہو جائے اور ہر ہاتھ سر پہ آ جائے تو میں فکرہ پڑھوں۔ قبلہ جعفر کہتا ہے میں نے حسین کو غور سے دیکھا، کہنے کو حسین تھا، دیکھنے کو زخم تھا۔ نہیں میں جلدی کر گیا ہوں نا، ایک بار کر لو نا یارا، جو کم از کم ماتمی ہلکے کا ہے نا وہ تو ایک بار سر پہ ہاتھ مارے نا، کہہ دینا ہائے حسین، ایک بار کہہ دو نا یار ہائے مظلوم۔ کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا، کہنے کو حسین تھا، دیکھنے کو زخم تھے۔ میرا بھائی جب میں اشارہ کروں گا تب زلزلہ جلدی نہ کرنا۔ کہتا ہے میں نے جب غور سے دیکھا حسین، بابا جی میرے سر پہ قرآن رکھو میں جھوٹ بولوں آپ کا مجرم ہوں، تم ماتم نہ کر سکو، تم جانو حسین کی بہن شام والی جانے۔ قبلہ تابع حسن بھائی جعفر کہتا ہے حسین کے سینے پر ایک ایسا زخم تھا جو ادھر کھڑا ہوتا تھا اسے ادھر نظر آتا تھا، کرو ماتم، جو ادھر کھڑا ہوتا تھا اسے ادھر نظر آتا تھا، جو ادھر کھڑا ہوتا تھا اسے ادھر نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں غریب سینے والے زخم کو چھوڑ کے بازو والے زخم کو چون چون کے گریہ کر رہا تھا۔ میں نے تڑپ کے کہا آقا سینے کا زخم بڑا ہے، اسے چھوڑ کر بازو والے زخم کو کیوں چونتا ہے؟ جعفر کہتے ہیں حسین نے کہا جعفر تجھے پتا نہیں یہ اس زخم سے مجھے علی اصغر کے خون کی خوشبو آ رہی۔ ماتم سر کا پرسہ، سر کا ماتم، جزاک اللہ۔ اور یہ زخم مجھے اس وقت لگا تھا جب میں نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، علی اصغر کا حلقوم چیر کر تیر میرے بازو، جزاک اللہ
جزاک اللہ ہائے کر لینا جلدی نہیں کر رہا. ایک جملے کی بھائی جان اجازت ہے اور میں اشارہ کروں گا جتنا ٹائم دیا تھا اسی پہ تمام کروں گا, لیکن فکرہ سنو تو صحیح. کربلا میں ہوا کیا ہے قبلہ تمہارے معاشرے میں؟ میں رک گیا ہوں, خود رک گیا. جو سنی بھائی بیٹھے ان سے بات کر رہا ہوں, شیعہ سے بات نہیں. اب جو اہل سنت بھائی ہیں ان سے بات کرنے. جس ملک میں رہ رہے ہو نام کیا ہے؟ پاکستان. ہر ملک کا آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. تمہارے ملک کے پاکستان کے قانون میں سزائے موت کے مجرم کے لیے 4 رعایتیں. کتنی؟ 4 قانون میں چیز ہوں. جسے مجرم, ملزم نہیں, مجرم جس پہ جرم ثابت ہو گئے, اس کے لیے تمہارا قانون انسانیت کے ناطے 4 رعایتیں دیتا ہے. پہلی رعایت سزائے موت کے مجرم کی, اسے آخری ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے. کیا؟ آخری ملاقات وقت دیا جاتا ہے. دکھ لگے تو ہائے کر دینا, لیکن سوچنا ضرور میرا سنی بھائی گھر جا کے, ہائے کربلا کا غریب حسین, سکینہ کو باپ سے آخری ملاقات نہیں کر رہی. نہیں, بڑا امیر ہے جو ہائے نہیں کر پایا. میں جب چوتھی رعایت پڑھوں گا یہاں قیامت برپا ہوگی. تابع حسن بھائی فکرہ سننا, قبلہ آخری ملاقات کا وقت. اور میں نے ایک سپاہی سے پوچھا تھا کہ آخری ملاقات کا وقت کتنا ہے حکومت کی طرف سے, جیسے سزائے موت کے مجرم کو جسے پھانسی ہونی ہے, تو انہوں نے کہا آخری ملاقات کا جو وقت ہے نا حکومت کا وہ 45 منٹ ہے. اور میں نے کہا ملاقات کتنی دیر جاری رہتی ہے؟ کہتا ہے 3 4 گھنٹے. میں نے کہا حکومت کا وقت 45 منٹ, ملاقات 4 گھنٹے آخری وقت میں. وجہ کہتے ہیں عبدی صاحب افسر جتنا ہی سخت کیوں نہ ہو, جب روکنے جاتا ہے نا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور دیکھتا ہے بیٹی باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے, جزاک اللہ ہائے کر لینا, بیٹی باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہی ہو, وہ جرت نہیں کرتا حوصلہ سکینہ کا جو باپ سے ملنے چلی ہے, سامنے لعین آیا ہے, اس سے ٹکرا کے گری, اٹھ کے کہتی ہے یا شیخ حل رہی نا ابھی, اے شیخ کیا تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. اور تو سید بیٹھے ماتم کر کے فکرہ سننا, یہ کہنا تھا اس لعین کے ہاتھ اٹھے, اس نے ایسا تماچا مارا, بچی زمین پہ گری, رو کے کہتی ہے مار تو لیا ہے, اب تو بتا میرا بابا کا. سر پہ ماتم کا پرسا, سر پہ جزاک اللہ. قبلہ پہلی رعایت یہ ہوتی ہے کہ اسے آخری ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے, سکینہ کو باپ سے ملنے نہیں دیا گیا. دوسری رعایت اسے موسم کے مطابق پینے کے لیے پانی کا جام دیا جاتا ہے. ہائے کربلا کا غریب حسین, 2 بہتے دریاؤں کے بیچ میں مارا گیا. زہرا کا لاڈلا, کسی نے نہیں پوچھا حسین تجھے پیاس لگی, حسین تو پانی پیے گا. قبلہ بھائی میں جب اشارہ کروں اگلے نالے کی فکرہ سننا. تیسری رعایت سنو گے, علی اکبر کے بعد حسین جینا نہیں چاہتا تھا, لیکن امام تھا, حجت تمام کرنی تھی, امام نے پھر موقع دیا. امام کی قبلہ تیسری رعایت یہ ہوتی ہے اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے. تمہیں پتا ہے صحیح حسین کی آخری خواہش کیا تھی؟ غریب رو رو کے کہہ رہا تھا میرے خون ناحق سے ہاتھ نہ رنگو, مجھے بہنیں بیٹیاں لے کے ہندوستان جانے دو. یہ تیرا علاقہ بھی اس وقت ہندوستان میں آتا تھا. میں کہوں گا آقا ہندوستان میں مسلمان نہیں رہتے. حسین رو کے کہیں گے تو کیا ہوا, انسان تو رہتے ہیں. خدا کی قسم جب سے حسین نے کہا تھا نا مجھے ہندوستان جانے دو, جو بندہ شیعہ ہے یا سنی لیکن ہائے کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. قبلہ تب سے ایک ہندو کی نسل میں یہ روایت چلی آ رہی ہے, جب 10 محرم آتا ہے نا وہ ہندو گھر کے سارے دروازے کھولتا ہے, بہنیں بیٹیاں لے کے دروازے پہ آتا ہے, گریبان چاک کر کے وہ ہندو ہو کے یزید کو مخاطب کر کے کہتا ہے او بے غیرت یزید,
میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، تو نے میرا مہمان مارا۔ جزاک اللہ قبلہ، تو نے میرا مہمان مارا ہے۔ جب سے حسین نے کہا تھا مجھے ہندوستان جانے دو، حسین میرا مہمان ہو گیا تھا۔ میرا بھائی لے آنا۔ اور چوتھی رعایت یہ ہے کہ مرنے کے بعد فکرہ سننا، ہر بندہ سر پہ ہاتھ رکھے ایک بار، جتنے بھی ہیں میرے قریب لانا بھائی جان، اس کو زلزلہ میرے قریب لانا، میں جلدی نہیں کرتا، اتنا روگے جتنا میری مالکن چاہتی ہے، اگر ہو سکے تو سواری کو میرے قریب لانا میرا بھائی۔ اللہ تجھے نظر بس سے بچائے، تیرے جذبے سلامت رہے۔ جتنے بھی ماتمی بیٹھے ہو نا، ایک فکرہ سننا قبلہ، جتنے بھی ماتمی ہو میرے پاس لے آنا اگر ہو سکے میرا بھائی۔ یہ سواری گواہ ہے، یہ جو غریب کی سواری آئی ہے نا یہ گواہ ہے۔ خدا کی قسم اسی طرح کی تیار سواری حسین کو ملی تھی، اور حسین نے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے میرا غازی تو رہا کوئی نہیں، میرا زلجنا کس نے تیار کیا ہے۔ آواز آئی بی بی رقیہ نے، حسین طرف سے کہتا ہے رقیہ تو عورت ہے، تجھے کیسے پتا چلا زین کیسے رکھتے ہیں، کوچ کیسے سجاتے ہیں، لگامے کیسے باندھتے ہیں۔ طرف سے کہتی ہے رات میرے خیمے میں غازی آیا تھا، سواری ساتھ لایا تھا، کبھی زین رکھتا تھا کبھی زین اتارتا تھا، اور رو رو کے کہہ رہا تھا بطول کی اولاد کے مشکل بن گئی ہے، میرے بعد زینب کا غازی بھی۔ فکرہ سننا، لیکن جتنے بھی بندے ہیں ایک جملہ سننے سے پہلے میری طرف دیکھنا۔ قبلہ چھٹے امام کے پاس جب بھی کوئی قریب کربلا حسین کا نام 6ویں امام کے پاس لیتا تھا، 6واں امام اپنے دونوں ہاتھ، دیکھنا میری طرف، ایسے سر پہ رکھتا تھا۔ کیسے؟ ایسے 6ویں امام ایسے ہاتھ رکھتے تھے اور روتے ہوئے اٹھ کے کہتے تھے ہائے غریب۔ ایک بار سارے ایسے سر پہ ہاتھ رکھو نا یار، جو امام جعفر صادق کی سنت پوری کرنے آئے، ایسے سر پہ ہاتھ رکھو، کہو نا ہائے غریب۔ یار ایک بار کہہ دو نا ہائے غریب، سر پہ کہہ دو ہائے مظلوم۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھنا۔ اور آخری رعایت سننا، قبلہ سزائے موت کے مجرم کی چوتھی رعایت یہ ہوتی ہے مرنے کے بعد لاش کو وارثوں کے حوالے کر کیا جاتا ہے۔ ہائے کربلا کا غریب حسین، لاش کو وارثوں کے حوالے نہیں کیا گیا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق، غریب کی بہنیں روتی رہ گئی، کہتی تھی اے بھیا حسین۔ Baba